دل سلطان بائی عائشہ رحمان، قسط نمبر 26۔ مرحبا عثمان بے، وہ اٹھی اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ مرحبا حیات، زندگی، وہ دل ہی دل میں بولا۔ کیسی ہیں آپ؟ اور حلیہ کیسی ہے؟ بہترین، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ایرگل نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم ذرا ان سے پوچھو انہیں کیا چاہیے، میں یہ گلدان دھوپ میں رکھ دوں؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایرگل نے گلدان تھامے اور وہ شاپ سے باہر ہوئی۔ آپ کو پھول چاہیے؟ بتائیں کون سے؟ وہ مڑی اور کچھ فاصلے پر نصب پھولوں کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ عثمان نے ایک سرخ پھول گلدان سے نکال کر تھاما اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہاں، وہ ایسی تھی، خود میں سما لینے والی، سکون دہ، خوبصورت، بھوری آنکھوں کی زندان میں قید کر لینے والی۔ سفید رنگ میں وہ معصوم سی اپسرا اس سنجیدہ شخص کو اپنی حدود توڑنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ سلطان کی تھی اور عثمان بے کو اسے اس نگاہ سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے خاموش دیکھ بولی۔ عائشہ کے ہاتھ مٹی سے لت پت تھے۔ وہ گہری سانس بھرتی بینچ پر آ بیٹھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ کچھ فاصلے پر ہوئی تو وہ اس سے قدرے فاصلے پر بینچ پر آ بیٹھا۔ عائشہ نے بغور اس کے سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ پریشان ہے؟ کس وجہ سے؟ کیا حلیہ کی وجہ سے؟ اگر اس کی وجہ سے ہیں تو آپ فکر مت کریں، گیت بھائی بہت اچھے ہیں، وہ اس کی بہت حفاظت کریں گے۔ وہ گردن جھکا گیا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ مٹی سے بڑے ہاتھ اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی سفید فراک مٹی سے لپٹ رہی تھی، مگر اسے افسوس نہیں تھا۔ عثمان نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ ایک ٹوٹا اور بکھرا ہوا انسان مزید بکھر اور ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا نہیں تھا وہاں؟ بے بسی، ضبط، محبت، درد، کرب سے بھرپور وہ نیلی آنکھیں نہ جانے کیوں اسے کچھ پل خاموش رہنے پر آمادہ کر گئی۔ عائشہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ اسے وہاں جانا چاہیے جہاں ٹوٹے ہوئے وجود جوڑ دیے جاتے ہیں، جہاں بکھری ہوئی امیدیں سمیٹ کر سنبھال لی جاتی ہیں، جہاں انسان ایک نئے سرے سے جنم لیتا ہے۔ وہ رکی۔ اور کہاں ہے وہ سراپائے سکون؟ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وہ ایک پل میں پہچان گئی، رب کی بارگاہ، وہ مقدس جگہ جہاں روحوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمیں رب سے جڑنا چاہیے۔ عثمان بے نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اور پھر وہاں کیا بے قرار دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے؟ کیا پھر ہمارے بے قابو وجود کو لگام ڈال لی جاتی ہے؟ پھر کیا اس دل آتش کو راحت بخش دی جاتی ہے؟ وہ مسکرائی۔ ایک بار اس کے حضور سجدہ کر اپنی تکلیفیں بیان کر کے تو دیکھیں، جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہ کندھے جھکا گیا۔ ایرگل نے شاپ میں داخل ہوتے اسے دیکھا۔ وہ رکی۔ کیا بات ہے برخودار، آج پھول نہیں چاہیے کیا؟ وہ اٹھا۔ بس کچھ ڈھونڈنے آیا تھا۔ ملا کیا؟ ایرگل نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، شاید مل گیا ہے تو سنبھال کر رکھنا۔ عثمان بے نے ایک نظر مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ وہ مسکرایا اور شاپ سے باہر ہوا۔ ایرگل نے اسے اشارہ کیا اور وہ گھر کی طرف چل دی، مگر وہ الجھ رہی تھی۔ آخر کیا تھا اس شخص کی نگاہوں میں؟ عائشہ کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جہاں وہ براجمان تھا۔ اس کی نگاہ وہاں پڑے ایک سرخ اور سفید رنگ کے پھولوں پر پڑی۔ وہ دو پھول ہی تمام تھے۔ وہ انہیں دیکھتی الجھی، مگر ایرگل کی آواز پر اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے ساتھ بالکنی میں کھانے کی میز ترتیب دینے لگی۔ اندھیرے کونے سے ٹیک لگائے وہ پیارا سا لڑکا اس خوبصورت سی بالکنی میں بغور دیکھنے میں مصروف تھا، مگر وہ کھڑکی بند تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے اس نامعلوم طوفان کو شانت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ دل آخر کب نکل گیا میرے ہاتھوں سے، کب یہ اس خوبصورت بالکنی میں جا گرا اور وہ جنگلی لڑکی اسے اٹھا کر اپنی نیلی ڈائری میں چھپا گئی۔ میں بیوقوف بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ بیٹا تیرے تو لگ گئے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس بالکنی کو دیکھتا بڑھ گیا، مگر وہ کھڑکی اب کھلتی نہیں تھی اور وہ ڈھیٹ انسان معمول کے مطابق روز اس کے کھلنے کا انتظار کرتا۔ تھکا رہا، مزید تھکن سے چور ہو جاتا، مگر وہ کھڑکی نہ کھلتی اور اس پردے کے پار قید وہ پڑی بے بسی سے اسے یوں خوار ہوتے دیکھ خود کو کوستی۔ ایک مکمل دن خوار ہونے کے بعد وہ تھکا رہا لڑکا اب کل کے لیے امیدیں دل میں امید جگائے اب اپنے قدم موڑ گیا۔ عثمان بے سے وہ اب کم ہی بات کرتی تھی اور اس کی ہر بات کا مختصر اور نامعلوم سا جواب دیتی۔ وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ایک سے احساسات چھن چکے تھے اور ایک سے چھینے جا رہے تھے۔ بھائی جان، مجھے آپ سے میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حلیہ نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ فضول آپ کے لیے ہوں گی، میرے لیے نہیں، یہ اہم ہے۔ میری زندگی کا ایک بہت خاموش۔ وہ چلایا اور وہ نازک سی لڑکی ایک دم کپکپائی۔ اب تم اتنی جرأت کرو گی؟ وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ آپ کیوں اتنے بے رحم ہیں آخر؟ کیوں آپ میں احساس نہیں؟ آپ اتنے سخت کیوں ہیں بھائی؟ حلیہ خاموش ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا تم پر مزید سختی کروں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آخر اور کتنی سختی کر سکتے ہیں آپ؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ اپنی آواز آہستہ رکھو حلیہ، تم اپنی حد پار کر رہی ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کر اسے کندھوں سے تھام گیا۔ مت دے مجھے اذیت، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آخر آپ کیوں؟ عثمان نے اسے کندھوں سے تھامے جھٹکا
ہوش میں آؤ حلیہ، کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا تم بھول چکی ہو لڑکیوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی؟ کیا تم اپنی حدود بھول چکی ہو؟ بلند آواز میں دہاڑا تھا جب اچانک اسے کسی نے کندھوں سے جکڑتے اس نازک سے وجود سے دور دھکیلا۔ حلیہ اور عثمان بے نے بک وقت دیکھا۔ بے ترتیب سا حلیہ لیول لمبا سے لڑکا آنکھوں میں غصہ اور دہشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت! عثمان بے نے اسے گریبان سے جکڑا تو نے جرأت کیسے کی یہاں آنے کی؟ مار ڈالوں گا تجھے بھائی جان، وہ بلند آواز میں چلائی۔ حلیہ تم جاؤ یہاں سے پلیز، یہ گیت نے لب بھینچتے کہا۔ وہ نام میں گردن ہلا گئی۔ عثمان بے نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار میں دے مارا۔ وہ جو اپنی جگہ شل کھڑی تھی دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی ہی کہ عثمان بے نے اسے بازو سے کھینچے دور کیا۔ یہ گیت نے عثمان کے ہاتھوں سے اس کا بازو چھڑاتے اسے گریبان سے جکڑا۔ اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو میرا جنون دیکھے گا، اور تو دیکھ نہیں پائے گا عثمان، تجھے جو بھی تکلیف ہے مجھ سے ہے۔ تم نے اگر اسے ایک سخت ہاتھ بھی لگایا یا دوبارہ اس کے ساتھ بلند آواز میں بات بھی کی تو تیری جان نکال دوں گا۔ وہ بلند آواز میں دہاڑ رہا تھا۔ میری بہن ہے وہ، میری زندگی ہے وہ۔ یہ گیت بلند آواز میں چلایا۔ حلیہ نے بے یقینی سے دیکھا اور اس کی کھلی آنکھیں چھل ہوئی۔ عثمان بے سے گھسیٹتا ہوا لون میں دھکیل گیا۔ حلیہ جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، یہ گیت نے بلند آواز میں کہا۔ تو وہ ایک منٹ بھی وہاں رکنے کے بجائے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی کمرے میں بند ہوئی۔ نکل جا یہاں سے، ورنہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ تجھے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا عثمان، گیٹ آؤٹ! وہ چلایا۔ یہ گیت نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ کتنی دفعہ نکالے گا آخر؟ میں پھر آؤں گا، اور رہی بات زندہ واپس نہ جانے کی تو شوق سے مار ڈال مجھے، اور پھر تو اسے اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھے گا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ عثمان بے کے اشارے پر دو ہٹے کٹے گارڈز اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اگلی دفعہ کے لیے تیار رہ عثمان، یہ ڈیٹ اب ہار ماننے والا نہیں۔ وہ بلند آواز میں ہنسا اور اس کی ہنسی اس بکھرے ہوئے انسان کے غصے میں پٹرول ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ غصے سے بھرپور سرخ آنکھیں لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک کونے میں لگی ہچکیاں بھرتی لرز رہی تھی۔ کیوں آزما رہی ہو تم مجھے؟ میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا حلیہ، آپ مجھے مار رہے ہیں بھائی جان۔ وہ مضبوط شخص زمین پر ڈھیر ہوا تو وہ ایک دم بڑھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ آپ ایسا کریں، آپ اپنے ان ہاتھوں سے میری جان لے لیں، مار ڈالیں مجھے، آپ کی ہر فکر دور ہو جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے بھائی جان۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی، مجھے سانس نہیں آتی، یہاں گھٹ رہی ہوں میں، اور کسی دن یہیں اس محل کے کسی کونے میں یہ گھٹن زدہ وجود آپ کو بے جان ملے گا بھائی جان۔ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیں، آزاد کر دیں، مجھے کوئی غم نہ ہوگا، خدا کے لیے بھائی جان۔ وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ اس کی چیخیں اس انسان کے دل پر تیر کی طرح لگتی اسے اپنے حواس کھونے پر مجبور کر رہی تھی۔ خدا کے لیے چپ ہو جا حلیہ، میں بے بس ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا مزید، خاموش ہو جا، مت آزماؤ مجھے۔ وہ اٹھا اور 2 قدم چلا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گری۔ میں اسے چاہتی ہوں بھائی جان، وہ روندی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ عثمان کے بڑھتے قدم تھم کے، مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی گردن جھکائے کسی مجرم کی طرح اعتراف کر رہی تھی۔ وہ تھمے قدم گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا، اپنا ادب جان وجود گھسیٹتا ہوا وہ کمرے میں آتا زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ 32 سال کا وہ سلجھا ہوا آدمی اپنے وجود سے نکلتی جان پر بے بس تھا۔ وہ ساکت ہو چکا تھا اس خاموش کمرے میں جہاں سے کبھی اونچا ہنسنے کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ آج بے بسی سے بلند آواز میں رونے اور چلانے کی آوازیں سنتا وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ سننا نہیں چاہتا تھا مگر مجبوراً اسے سننا پڑ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے آنکھیں موند گیا۔ وہ سفید رنگ اس کے حواسوں کے سامنے رقص کرتا اسے اپنے رہے سے اعصاب بھی کھونے پر مجبور کر رہا تھا۔ عثمان بے، ہمیں رب سے جڑنا چاہیے، وہاں بکھرے ہوئے وجود سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں پر رکھے ہاتھ مضبوط کیے۔ عثمان بے، ہاں انہیں جانتی ہوں کچھ یہ سفید رنگ، وہ بلند آواز میں چلایا اور وہ مضبوط شخص اپنے حواس کھو چکا تھا، زمین پر بے بسی کی حالت لیے ڈھیر ہوا۔ وہ شخص کچھ پلوں کے لیے سکون میں جا چکا تھا مگر وہ زیادہ دیر نہیں تھا۔ ایگل کے ہمراہ کچن میں ہلا گلا کرتی وہ بلند آواز میں ہنس رہی تھی۔ یوٹیوب پر چلتی کسی مزیدار سے کھانے کی ریسیپی دیکھتی وہ دونوں اسے بنانے میں الجھتی سلجھتی کچن میں شور برپا کیے ہوئے تھیں، جبکہ ہال میں بیٹھا وہ چلبلا سا لڑکا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ تم دونوں، کیا منہ میں اسپیکر فٹ کیے ہوئے ہیں تم لوگوں نے؟ زوم پر میری میٹنگ ہے، کچھ تو دھیان کر لو، اب اتنے شور میں کس طرح اٹینڈ کروں؟ وہ بلند آواز بولا۔ ایگل نے کچن کے دروازے سے جھانک کر اسے دیکھا۔ تم جہاں چاہے جا سکتے ہو، نہ تمہیں کسی نے روکا ہے نہ کوئی روکے گا، جاؤ ذرا نکلو یہاں سے۔ وہ چوڑی ہاتھ میں گھماتی بولی اور واپس سے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ ہادی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے صوفے کی پشت سے سر ٹیکا۔ میرے خیال سے ہمیں کہیں گھومنے جانا چاہیے، کیا کہتی ہو؟ ایگل سے اب عشا کی کافی حد تک دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ وہ اس کی کمپنی بھرپور انجوائے کرتی تھی۔ ایگل اس لیے فلیٹ سے باہر نکلی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی آس پاس بھیڑ اور لوگوں کی عجیب پرمسرت اور مزاحیہ باتیں سنتی، کبھی ہنستی تو کبھی اداسی سے انہیں دیکھتی۔ عشا نے اپنے عقب میں دیکھا مگر آج وہاں اس کا وہ ہینڈسم سا نکما شوہر نہیں تھا۔ وہ اداس ہوئی اور وہ اسے مس کر رہی تھی مگر وہ اسے کبھی نہ بتاتی۔ ایگل کے ہمراہ وہ بھیڑ سے بڑی استقلال اسٹریٹ پر مزے سے گھوم رہی تھی۔ ایگل نے ایک نگاہ مڑ کر دیکھا، نہ جانے کیوں مگر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ سر جھٹکتی نظر انداز کر گئی مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔
ان کے پیچھے چلتے قدموں کی آہٹ اچانک قریب ہوئی اور عشاء سمیت ایگل کو اپنے چہرے پر ایک دباؤ محسوس ہوا۔ عشاء کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی مگر وہ اگلے پل مدھم ہوئی۔ نیم آنکھیں کھولنے پر اس نے خود کو اپنی بلڈنگ کے قریب پارکنگ ایریا میں زمین پر پڑا پایا اور وہ اپنے حواس درست کرتی اٹھی اور اس کے وجود سے رہی سہی جان بھی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اتنی لاپرواہ ہو سکتی تھی؟ سلطان بھائی کے منع کرنے کے باوجود میں کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہوں؟ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں بحال کرتی دوڑتی ہوئی فلیٹ تک پہنچی۔ ہادی نے اسے اکیلا دیکھ صورتحال دریافت کی مگر اس کے الفاظ سنتا وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کرتا بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ بیوقوف لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ سلطان بھائی ہمیں جان سے مار ڈالیں گے اور تم آخر اسے کیوں؟ ہادی نے دونوں ہاتھ میں سر جکڑتے اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کشادہ کمرے میں پایا۔ وہ پوری آنکھیں کھولتی تیزی سے بیڈ سے اتری۔ کمرے کے باہر اسے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عشاء نے دروازے سے کان لگاتے وہ الفاظ سننا چاہے مگر وہ سمجھ نہ پائی۔ مگر وہ آواز ایک لڑکی تھی اور وہ جانی پہچانی آواز تھی۔ وہ ڈرتی سہمتی چاروں طرف نگاہ گھما گی۔ لکڑی کا بنا وہ چھوٹا سا کمرہ سامان سے لت پت تھا مگر وہ کون سی جگہ تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ شام دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی اور وہ کمرے کے کونے میں لگی اپنے نکمے شوہر کا انتظار کرتی خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ سے وہ ایک دم چونکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کر دروازے کے قریب آئی۔ ڈور ہول سے جھک کر جھانکنے پر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ عشاء نے ایک دم مڑ کر دیکھا۔ ہائے سویٹی! وہ اپنی مخصوص ڈریسنگ کی ہڈ سر پر ڈالے کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ ابدر! وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے میں جا چھپی۔ ابدر آپ! میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ نے آنے میں اتنی دیر؟ سلطان نے اسے خود سے دور کرتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر گھمایا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آئی ایم سوری سویٹی، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہوگی۔ وہ مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ سلطان نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ایک تیکھی نگاہ دروازے پر دوہرائی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں ابدر، جانتی تھی آپ آئیں گے۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گئی اور میں کیسے نہ آتا بھلا؟ وہ مسکرایا۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ کیا ابھی نہیں تو کیا مہرت کا انتظار ہے؟ وہ ہنسی۔ مگر ہم جائیں گے کیسے؟ جیسے میں آیا ویسے ہی۔ وہ کھڑکی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی اونچائی پر تھی۔ آپ یہاں سے آئے ہیں؟ مگر کیسے؟ یہاں تو کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے۔ تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو گڑیا، چلو جلدی یہاں آؤ۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے کندھوں پر لٹکی۔ سلطان اسے لیے کھڑکی سے نیچے زمین تک لگے پائپ سے ہوتا ہوا دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے اس کے کندھے پر سر چھپائے مضبوطی سے اسے جکڑے ہوئے تھی۔ ایکسٹرا لائٹ بیوی کا یہی فائدہ ہے۔ وہ مسکرایا تو عشاء نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ مطلب خود ہی دیکھ لو۔ وہ اسے کندھوں پر درست کر گیا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسے ایک دھپ رسید کر گئی اور کہتے ہیں میں ویک ہوں۔ اب پتہ چلا کتنا فائدہ ہے میرے ویک ہونے کا۔ وہ ہنسا۔ شکر ہے۔ وہ اس سے کندھوں پر اٹھائے سڑک پر چلتا ہوا جا رہا تھا۔ سلطان نے اسے نیچے اتارتے ایک جھٹکے سے خود میں سمایا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اچھی بات ہے، بیوی کی یاد آنی ہی چاہیے۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا۔ کیا تم نے مجھے مس کیا؟ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ کتنا زیادہ؟ اتنا سا بھی نہیں، وہ مسکرایا۔ بلکہ میں نے اور ایگل نے کافی انجوائے کیا اور ہم کافی گھومے۔ وہ تو بس آج تھوڑا کام خراب ہو گیا ورنہ ہمارا ٹرپ کافی مزیدار تھا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے پیشانی پر لب رکھے۔ ہادی اور ایگل اسے سلامت اپنے سامنے دیکھتے اپنی اٹکی سانسیں بحال کر چکے تھے۔ وہ ایگل کو تسلی دیتی پرسکون کر رہی تھی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ ان دونوں پر دہرائی۔ ابدر میں نہیں جانتی وہ لوگ کون تھے مگر سلطان نے اس کے بالوں سے چہرہ نکالتے سے دیکھا۔ مگر ان میں ایک آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی اور ایسا لگا جیسے میں نے آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ سلطان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ فکر مت کرو، اس کا حساب ان سب کو دینا ہوگا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا؟ سلطان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ میں پریشان نہیں ہوں اور ڈر تو بالکل بھی نہیں لگا مجھے۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عشاء نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ جانتی ہوں مسٹر امر، آپ کے ہوتے بھلا مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ عشاء نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ سب چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کا کام کیسا تھا؟ وہ نارمل انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور سلطان اسے نارمل دیکھتا پرسکون سا ہوا۔ بورڈنگ؟ سلطان نے واپس سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ اگر آپ کو یہ کام پسند ہی نہیں تو آپ نے اتنی محنت سے زندگی کے اتنے سال پڑھائی میں کیوں گزارے؟ آپ کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ کام مجھے خود بھی کرنا پڑے گا۔ ڈپریسنگ ہے۔ وہ ہنسی۔ تو اب آئے نا لائن پہ، تم لاتی ہو نا، وہ بھی بڑے طریقے سے۔ سلطان نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تو اس کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اگلے ہی پل اسے اپنی گردن پر ایک لمس محسوس ہوا۔ وہ سمٹ گئی مگر وہ پاگل آدمی اب رک نہیں رہا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کو اپنے وجود پر گہری سنسناہٹ اور گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دم سلطان کا چہرہ خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی رنگ تھا، ایک گہری خماری۔ وہ گردن جھکا گئی۔ وہ جھکا مگر عشاء نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے روکا۔ ظالم لڑکی، کبھی تو طرز کھا لیا کرو مجھ پر کہ تمہیں مجھے تڑپانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔
وہ گردن جھکائے مسکراہٹ دبا گئی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا۔ جانتی ہو میرے ہر لمس کا ایک خوبصورت سا مطلب ہے۔ عائشہ نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ جاننا چاہو گی؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ عشق؟ وہ آنکھیں موند گئی۔ اس نے دھیرے سے اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے۔ محبت؟ وہ اس کے رخسار کو چھوتا مسکرایا۔ سکون؟ سلطان نے جھک کر اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو چھوا تو وہ ایک پل کو سہم سی گئی۔ نشہ؟ وہ شریر سا مسکرایا۔ اب وہ اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ جنون؟ وہ اس کی شرٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتی سختی سے آنکھیں میچ کی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ عقیدت؟ وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ سلطان نے اس کے کندھے پر سر رکھتے گہری سانس بھری اور اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ عزت؟ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ سلطان نے اس کے چہرے پر نگاہ جمائی۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی اور اس کے بلش کرتے رخسار اسے مسکرانے اور خود پر فدا ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ آخر انی سونی کیوں ہے تم؟ مار ہی دینی ہے مینوں۔ آخر تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ مار ہی دیتی ہو مجھے۔ عائشہ نے ایک دم آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ میں پیاری ہوں؟ وہ کھل کر ہنسا۔ وہ پنجابی سیکھ رہی تھی اور کچھ کچھ ٹوٹے بکھرے سے الفاظ اب وہ سمجھنا شروع ہو چکی تھی۔ بالکل یہی۔ وہ ہنسی۔ اب مکمل پنجابی سیکھ کر ہی رہوں گی میں۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو لڑکی، بس ایک تم ہی۔ وہ بال جھٹکتی اٹھی اور وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ سلطان نے گیت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آہ بڑی فکر مت کر، میں اس کا حل اب اپنے طریقے سے کروں گا۔ سلطان میرے پاس ایک پلان ہے، تو بول نا کس کا انتظار ہے؟ گیت نے روانی سے تھوک نکل اسے اپنے پلان سے آگاہ کیا ہی کہ سلطان کے ماتھے پر پڑی سلوٹیں دیکھتا وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ کمینی انسان، بیوی ہے وہ میری، کوئی چارہ نہیں جو میں اسے ان گھٹیا لوگوں کے سامنے ڈالتا پھروں۔ سلطان نے غصے سے دیکھا۔ ارے یار تو پرسنلی مت لینا، بس ایک چھوٹا سا طریقہ ہے اور کافی اثردار ہے۔ تو جانتا ہے وہ بھوکے گیدڑوں کی طرح بس ایک موقع کے انتظار میں ہے اور وہ موقع اپنے اس گٹر کا شٹر بند رکھ ورنہ تیری زبان کھینچ لوں گا۔ سلطان نے تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ یہ گیت اب خاموشی سے ایک ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی شہادت کی انگلی میں وہ خطرناک سی انگوٹھی گھماتا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان بات سن، بول کمینے، اور سوچ سمجھ کر بولی ورنہ یہ تیری آخری الفاظ ہوں گے۔ یہ گیت نے انگلیوں کے زپ بنا کر ہونٹوں پہ پھیرتے اپنا شٹر بند رکھا۔ جذباتی مت ہونا یار۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور وہ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالتا اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، مگر یہ گیت کی بات میں دم تھا۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ اس چھپے ہوئے گیدڑ کو بل سے باہر نکالنے کے لیے اسے اب ایک بڑا قدم اٹھانا تھا جو اس کے لیے خطرناک بھی تھا۔ وہ گھر داخل ہوتا ہمیشہ کی طرح ایک نظر اسے دیکھتے کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ کچن سے آتی رنگ برنگی خوشبو سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ وہ ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتا دروازے سے جھک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ ایپرن پہنے کچھ بڑے غور سے بنانے میں مصروف تھی۔ خوش آمدید۔ اس کی آواز پر وہ شریر سا مسکراتا ہوا قریب آئی۔ یہ کیا بارات والے گھر جیسا ماحول بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ ہنسی۔ دولہا بھی آ گیا اب تو۔ سلطان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپل لگائی۔ تو آج کس ریسیپی کا کھانا خراب ہونے والا ہے؟ وہ جھک کر فرائی پین میں جھانک رہا تھا۔ عائشہ نے ایبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب مجھے کھانا بنانا اچھے سے آتا ہے۔ تمہیں تو ہمیشہ سے آتا تھا، میں نے کب رد کیا؟ اچھی بات ہے، کبھی کرنا بھی مت۔ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ مڑی۔ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میری اچھی بیوی؟ جب شوہر نکما ہو تو بیوی کو اچھا ہونا پڑتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ بات تو صحیح ہے، جائیں بھی اب۔ وہ اسے کچن سے دھکیل کر باہر نکالے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ اس کا اچھے سے بنایا گیا کھانا جو کہ بس گزارے لائق تھا، اس کا وہ پاگل آدمی بڑے مزے سے کھانے میں مصروف تھا جبکہ وہ چور نگاہ اسے دیکھتی اپنی کوکنگ سکل پر لعنت بھیج رہی تھی۔ وہ بیزاری سے کبھی اسے تو کبھی کھانے کو دیکھتی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنی خاموشی کیا بات ہے؟ منفی میں گردن ہلا کے چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ سلطان کی آواز پر وہ ایک دم چہک اٹھی۔ کتنی ہی اچھی بات کرتے ہیں نا آپ۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ میں ابھی ریڈی ہو کر آتی ہوں، تب تک آپ یہ سب ذرا سلطان نے ایبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ ارے صبح سے میں خوار ہو رہی ہوں کچن میں، تھوڑا تو خیال کر لیں۔ وہ مسکرایا۔ سرخ رنگ پہننا؟ وہ اسے جاتے دیکھ بولا۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی۔ ڈارک بلو کلر کی اسکرٹ اور بلیک کلر کا اپر پہنے وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھتے سے دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ سرخ رنگ ہے۔ سرخ ہی ہے، آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھیں نظر آ جائے گا۔ وہ نام میں گردن ہلا گیا۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے سرخ رنگ سے؟ نہ جانے کتنی ہی دفعہ میں تم سے کہہ چکا ہوں مگر تم پہنتی نہیں۔ وہ آ بڑھ گئی۔ عائشہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ڈارک بلو کلر کی شرٹ اسے تھمائی۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ اس کے سر پر چپل لگاتا قریب سے گزر گیا اور وہ اپنے اس پاگل آدمی کو دیکھتی شریر سا مسکرائی۔ ہاں پہن لوں سرخ رنگ؟ اپنی شامت بلوانی ہے کیا مجھے؟ پاگل آدمی ہو۔ وہ سر جھٹکے واپس مرر کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاگیا صوفیہ کے باہر ایک دوسرے کے ہمراہ کھڑے وہ دونوں اپنے سامنے اس وشال مسجد کو دیکھ رہے تھے جو سیاحوں کا مرکز تھی، جہاں کی رونق اور چہل پہل میں کبھی کمی نہیں آ سکتی تھی۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے آس پاس دہرائی اور وہ اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتا ہوا مسکرا دیا۔ اٹس
ایکشن ٹائم۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ قدیم طرز کی وہ مسجد بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ طرح طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، کچھ سیاح تو کچھ علاقائی لوگ۔ وہ چہرہ اٹھائے ہر طرف دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ سلطان کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ تم 2 منٹ یہاں رکو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے اپنا موبائل آن رکھنا کہتا ہوا وہ وہاں سے غائب ہوا۔ عائشہ نے ایک نگاہ آس پاس دہرائی۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ سلطان نے دیوار کی اوٹ سے اسے دیکھا اور ایک نگاہ وہ اس کے آس پاس دہرا رہا تھا۔ اس کا دل 300 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ ایک نقاب پوش پر پڑی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اور سلطان کے چہرے پر بے بسی کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر فی الحال اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتا خود کو ملامت کر رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم ہے اور میں مجھے معاف کرنا میری گڑیا، مگر میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ آدمی اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ آجا کمینے، ٹچ ہر اینڈ واچ ہر ڈسٹرکشن، سلطان نے طنزیہ نگاہ سے اسے دیکھتے کہا۔ عائشہ کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے ایک نگاہ وہ پیغام پڑھتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اس آدمی کے قدم تیز ہوئے اور وہ اس کے پیچھے باہر آ نکلا۔ چلتی ہوئی کونے کی طرف بڑھی اور وہ آدمی تیز سے اس کی جانب میں، مگر وہ کونا مڑتے ہی وہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ تیز تیز نگاہیں چاروں طرف دوڑا گیا سوائے اپنے پیچھے۔ اسے اپنے چہرے پر ایک مضبوط ہاتھ محسوس ہوا۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اس آدمی کو خود سے دور کرنے کے لیے اپنا زور بازو آزمایا، مگر وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ اس کا نقاب چہرے سے ہٹا اور اس کے حواس چند پلوں میں گم ہو چکے تھے۔ وہ چلتی ہوئی سامنے ایک گراؤنڈ میں لگے ٹیولپس کی طرف آئی، مگر وہاں نہیں تھا۔ کہاں چلا گیا پاگل آدمی؟ اس کے مڑنے سے پہلے ہی اسے اپنی پشت پر مضبوط حصار محسوس ہوا۔ ابدر جن کی طرح آتے ہیں آپ۔ وہ آنکھیں سختی سے نیچے اس کے کندھے پر سر رکھی۔ یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، کبھی تو دھیان کر لیا کریں۔ وہ اسے دور کر رہی تھی جبکہ سلطان کی گرفت مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ سوری، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ کس لیے؟ جن کی طرح آنے کے لیے، وہ ہنسی۔ چلیں چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ تیز سے اس کے حصار سے نکلتی سے ایک قدم آگے چل پڑی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ آس پاس دیکھتا، اس کے پیچھے قدم بڑھا گیا۔ آخر کو بے مقصد استقلال اسٹریٹ کی سڑکیں ناپتے وہ دونوں تھکے ہارے پرندے گھر کو لوٹے تھے۔ سلطان نے ایک ٹیڑھی سی نگاہ سے دیکھا۔ سنو جی، وہ مرر کے سامنے کھڑی حجاب اتار رہی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، کب تک آئیں گے؟ شاید صبح تک۔ وہ کوٹ پہنتا اسے تھام چکا تھا۔ عائشہ نے گہری نگاہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اپنا خیال رکھیں گا، اور میرا بھی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ اس بات میں سر ہلاتے چل دیا، مگر وہ پاگل لڑکی اس کی آنکھوں میں سلطان کو دیکھ چکی تھی، اس پاگل اور سر پھیرے بھیڑیے کو جس سے وہ ڈرتی تھی، مگر وہ اسے روک نہ سکی۔ وہ اسے آزاد کر دینا چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص وعدوں کو نبھانے میں کتنا مضبوط ہے۔ اپنے وجود اس پاگل شیطان کو حاوی کیے وہ اپنی مخصوص جگہ کے باہر کھڑا تھا۔ وہاں سے آتی رنگ برنگی آوازیں اس کے جنون میں آگ بھڑکا رہی تھیں۔ سلطان نے پاؤں کی ضرب لگاتے دروازہ دھڑام سے کھولا اور اپنے عین سامنے ان دو جربا خطرناک چہروں والے بھائیوں کو دیکھتا وہ طنزیہ مسکرایا۔ ان میں سے ایک کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ مزید مار جھیل سکتا۔ عقید اور ہادی اپنے مضبوط بازو کو استعمال میں لاتے ان کی اچھی خاطر تواضع میں مصروف تھے۔ سلطان کے چند خاص آدمی کمرے کے چاروں کونوں پر گنز لیے کھڑے اپنے سامنے کا منظر انتہائی دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے بڑھتا ان میں سے ایک کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ گیا، سر پر ہوڈ ڈالے، آنکھوں میں گہری سرخی لیے خود پر حاوی اس جانور کو دیکھتے وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو مزید بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان دونوں عجیب بھائیوں کے چہرے وہ بری طرح بگاڑ چکا تھا، مگر اس کے غصے کی آگ نہ جانے کیوں تھم نہیں رہی تھی۔ اس کی دہاڑوں میں وہ خطرناک سی ہنسی۔ سنتا وہاں کھڑا ہر شخص اس بے رحم انسان سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ عقید اور ہادی اس سے قدرے فاصلے پر ہوئے۔ سلطان نے خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھتے نیچے تک ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ کرب کی شدت سے وہ بے قابو ہوتا چلا اٹھا تھا۔ ہادی ایک قدم لڑکھڑایا اور وہ چند قدم پیچھے دیوار سے جا لگا۔ وہ اسٹرانگ سا لڑکا زندگی میں پہلی بار اسے یوں بے قابو اور پاگل ہوتے ان دونوں کی سانسیں نکالتے دیکھ خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ عقید نے اسے تھامتے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے حوصلہ دیا، مگر وہ ان پر سے نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مقابل وہ بے رحم انسان ان دونوں پر کسی شیطان کی طرح حاوی ہوا بری طرح دہاڑ رہا تھا۔ عقید نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے قدم روک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میری زندگی مجھ سے دور ہوئی، اسے سلطان سے نفرت ہوئی۔ جانتے ہو کتنا تڑپا ہوں میں؟ بس ایک دفعہ اسے دیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہر پل گزارا ہر لمحہ بے دردی سے تڑپا ہوں میں، صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ تم لوگوں نے سلطان کو تڑپانے کی جرات کی اور اب اپنا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سلطان نے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کی تو مقابل شخص کو اس کی آنکھیں پوری طرح کھل کر اپنے مقام سے باہر آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بس ایک دفعہ اس کے ہاتھ تو لگ کر دیکھو، تمہیں شاید انسانوں اور جانوروں میں فرق معلوم نہیں۔ اکرام کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ ہاں، وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک بدترین جانور ہی تو تھا، ایک خوفناک زخمی بھیڑیا، اور وہ اپنی موت اس کے سرخ آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ سلطان نے بلند آواز میں دہاڑتے ہوئے اس کے وجود کو دور دھکیلا جبکہ دوسرا والا آدمی پہلے ہی ادمرا
مردہ حالت لیے زمین پر بے سود پڑا تھا۔ سلطان نے گیدھ کو اشارہ کیا تو ایک دم اس کے قریب آیا۔ سلطان نے اپنا خنجر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ میرا کام یہاں تمام ہوتا ہے گیدھ، بس آخری سانسیں ان کے وجود میں باقی رہنی چاہیے۔ گیدھ نے اس کی خنجر پکڑی تو مضبوط کی۔ وہ ایک طرف کھڑا اسے ان دونوں کے ساتھ بھرپور صاف کرتے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندی۔ اللہ کا وعدہ، جب یہ وعدہ کریں تو پھر اسے توڑتے نہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ پاگل لڑکا اپنے اندر کا غصہ بے دردی سے ان پر نکالتا بے قابو ہو چکا تھا۔ ان کے وجود سے نکلتی ہر سانس پر سلطان کو اپنے وجود پر گہری سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی، جو جان لیوا تھی، مگر ان گھٹیا انسانوں کی جان اپنے ان ہاتھوں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کی پشت سے جڑی دو کرسیوں پر وہ اپنے مردہ وجود لیے اپنی آخری سانسیں بھر رہے تھے۔ بندھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں سمیت گردنیں جھکائے وہ دونوں اپنی موت سے آشنا ہو چکے تھے، اور اس بے رحم موت سے پہلی بار انہیں خوف محسوس ہوا تھا۔ ہادی نے اپنے کام سر انجام دیتے پٹرول کا کین ایک طرف پھینکا۔ سلطان نے ان سے کچھ ہی فاصلے پر براجمان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے آرام سے انہیں یوں تنپتا دیکھ رہا تھا۔ سلطان، آخر تم اپنی بات کے پکے نکلے، بہرام نے مصنوعی سی مسکراہٹ لیے بمشکل چہرہ اٹھائے اسے دیکھتے کہا۔ سلطان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ دوڑی۔ یقیناً کافی لطف اندوز ہوئے ہوگے تم دونوں، مزید کا موڈ نہیں اب میرا، بور ہو گیا ہوں، مسکرایا اور اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اسے جلایا۔ لائٹر سے نکلتی آگ کی تیز روشنی اس کے خونخوار آنکھوں کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ ہاں، سواہا کہتے ہی سلطان نے لائٹر ان کی طرف اچھالا۔ اس کے گرتے ہی آگ کی لپیٹیں ان کے وجود کو گھیر چکی تھیں۔ اس کشادہ ہال سے چیخوں کی بلند آوازیں ان سبھی افراد کو پرسکون کر رہی تھیں۔ ان دونوں عجیب چہرے والوں کے زندہ جلتے ہوئے وجود اس کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلائے ہوئے تھے۔ سلطان نے ایک لمبی سانس بھرتے اس عجیب سی بو کو محسوس کرتے اپنی گردن کو مروڑ کر ایک سائیڈ کیا، اور وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکے چہرہ چھت کی طرف مرکوز کر گئے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھ جاتی، لب کاٹتی، بے صبری سے اس کا انتظار کرتی۔ پورے حال میں گھومتے اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ عشاء نے ایک نگاہ وقت پر دہرائی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور اس کے نکمے شور کا کوئی اتا پتہ تک نہ تھا۔ عشاء نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کال ملائی جو دوسری بیل پر کنیکٹ ہوئی۔ مرحبا، وہ مضبوط آواز سنتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ مرحبا، آپ کہاں ہیں اور کب تک آئیں گے؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اتنے میں فلیٹ کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم مڑی اسے مسکراتے دیکھ۔ عشاء نے موبائل صوفے پر پھینکا۔ ہائے سویٹی، وہ قریب آیا۔ عشاء نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے جنہیں وہ مسکرا کر تھام گیا۔ اس پیاری سی لڑکی نے تشکر بھری سانس خارج کرتے آنکھیں موندی، اور اگلے ہی پل وہ خود پر قابو کھوتی دوڑ کر اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ سلطان نے پوری آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور وہ کھل کر مسکراتا اپنا اظہار تنگ کر گیا۔ وہ خوش تھی اور اس کی خوشی کی وجہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کبھی ہال تو کبھی کچن میں گھومتی وہ خوش تھی، وہ مسکرا رہی تھی، اور اسے یوں مسکراتا دیکھ وہ بے رحم انسان پرسکون ہوا تھا۔ سلطان کے آفس میں خاموشی تھی اور وہ کبھی نہ خاموش رہنے والا پاگل سا لڑکا کافی سنجیدہ سا ہو چکا تھا۔ سلطان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ تو مطلب اب کوئی چانس نہیں ہے؟ گیدھ نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ جذباتی ہو رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ میں اس رویے کی وجہ جاننے سے قاصر ہوں۔ سلطان نے اپنی بریڈ کو چھوا اور وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھا اور یہ گیدھ کے کندھے پر زوردار ہاتھ مارتا 2 قدم بڑھا۔ تو چل پھر، کہاں؟ یہ گیدھ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اٹھاتے ہیں اسے؟ اس کی بات سنتے ہی اس کے سنجیدہ چہرے پر گہری مسکراہٹ دوڑی اور وہ اچھل کر اس کے پیچھے بھاگا۔ سلطان اسے اپنے پلان سے آگاہ کرتا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ گیدھ نے سینے پر ہاتھ رکھتے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور چل دیا۔ کیا واقعی؟ وہ حیرانگی سے سلطان کے کہے الفاظ پر اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر عثمان بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ کیسے انہیں ملنے سے روک سکتے ہیں؟ سلطان نے مسکرا کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ تم اسے نہیں جانتی، وہ بہت ضدی انسان ہے۔ وہ بس ایک فضول سی ضد اور انا کی خاطر ان دونوں کو اذیت دے رہا ہے، مگر اب بہت ہوا۔ مگر میں یہ گیدھ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اور اس کے لیے چاہے مجھے اس کی خوشی کو دنیا کے تیسرے کونے سے بھی اٹھا کر ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ وہ ہنسی۔ تو کیا آج ہم اسے اس کے گھر سے کڈنیپ کریں گے؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ شریر سا ہنستی اسے دیکھ رہی تھی، ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا۔ آپ نے مجھے کب؟ وہ رکی۔ سلطان کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ 1 نمبر کے گنڈے ہیں آپ، وہ مسکرایا۔ کوئی شک؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ان دونوں کی شادی میں حلیہ اور یہ گیدھ بھائی دونوں کی مرضی شامل ہے، اور ہمارے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ اور وہ کیوں؟ ارے میں آپ سے شادی تھوڑی کرنا چاہتی تھی، وہ تو آپ نے زبردستی کی تھی نا۔ ہاں زبردستی، ہاں جی بالکل سراسر زبردستی، مگر تب تمہاری ان آنکھوں میں تو صاف ہاں تھی۔ تم بھی چاہتی تھی اس ہینڈسم سے بندے سے شادی کرنا، اب مکر نہیں سکتی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر گیا، مسکراہٹ دبا گئی۔ جھوٹ، میں تو بالکل نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے 2 دفعہ مجھ سے شادی کی اور دونوں دفعہ زبردستی ہو۔ وہ رخ موڑ گئی۔ سلطان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے مقابل کیا، اور اس کے سنبھلنے تک وہ اسے اپنی مضبوط آغوش میں چھپا چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی۔ تھینک یو۔ وہ کس لیے؟ میری زندگی میں آنے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ مسکرائی۔ اب آپ ہاتھ پیر اور منہ کیا نہا کے میرے پیچھے پڑے تھے تو مجھے آپ پر تھوڑا ترس آ گیا، سوچا اس غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ وہ ہنسا۔
تیرا پیچھا کدے نہیں چھڈاں گا سونیے۔ ابدر الٹی زبان۔ تھینک یو مجھ پر ترس کھانے کے لیے۔ وہ ہنسی اور سلطان کی مضبوط ہوتی گرفت پر اپنی ہنسی دبا گئی۔ اب تھوڑا مزید ترس کھا لو نا اس غریب پر۔ ہاں اب کیا کروں؟ نکمی کہیں کی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ فلیٹ کی گھنٹی نے شور مچا کر سلطان کے ماتھے پر سلوٹوں میں اضافہ کیا۔ دروازہ کھولتے بوڑھی بارات اس کے دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مربا اور سارے سمیت وہ سب اس کے فلیٹ میں موجود یزید کی ہمت باندھنے میں مصروف تھے۔ رات نے اپنے پر پھیلائے اور وہ اپنی دلہن کو لانے دولہے سمیت روانہ ہونے کے لیے تیار تھے۔ میں بھی ساتھ چلوں گی پلیز پلیز۔ سلطان فلیٹ سے باہر نکلا ہی کہ عشا ایک دم اچھل کر اس کے سامنے آ رکی۔ ارے لڑکی تم یہاں سنبھالو نا سب، ہم بس ابھی گئے اور ابھی آئے۔ ابدر ابھی اسے سنبھالنے کے لیے کسی کا تو ساتھ ہونا ضروری ہے نا۔ وہ مسکرایا اور اسے اشارہ کرتا برا ہی کہ وہ اچھلتی ہوئی اس کے قدم بقدم چلتی اپنے سفر پر رواں ہوئی۔ اس محل نما کمرے کے اندھیرے کونے میں لگی وہ اپنی قسمت پر ماتم مناتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ اسے تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، تو آخر وہ کیوں تھی؟ کیوں؟ اپنے ذہن میں ابھرتے سوالوں کے جوابات دینے سے قاصر وہ بنا حس و حرکت پڑی تھی۔ بالکنی پر ہوئی آہٹ نے اس کا دھیان یکلک ہی اپنی جانب کھینچا۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ آہٹ اس پاگل انسان کی نہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور بالکنی کا پردہ ہٹاتے ہی وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی رخ موڑ گئی۔ وہ ریلنگ پر بازو رکھے بڑے آرام سے لٹکا اسے تکنے میں مصروف تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں پاگل انسان؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی بولی۔ ہو یہ جان اپنی ان مینڈک جیسی آنکھوں میں قید کر کے اب پوچھتی ہو کہ پیاری نہیں ہو لڑکی؟ کیا کہوں میں آخر تمہیں؟ وہ 2 قدم فاصلے پر ہوئی تو وہ اچھل کر بالکنی میں کودا۔ یگید تمہیں خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ یہاں سے، اگر بھائی جان نے تمہیں یہاں۔ بس خاموش ہو جا حلیہ، یہ تمہارے بھائی جان کی زندگی نہیں ہماری ہے، اور فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہمیں ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی بیٹھ کے کنارے جا بیٹھی۔ حلیہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا ایڈیٹ انسان؟ اگر تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو تم اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ وہ غصے سے بولی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ خاموش ہوئی۔ بولو حلیہ، کرو گی اس ایڈیٹ انسان سے شادی؟ حلیہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دہرائی۔ دیکھو مجھے، دیکھو کیا حال کر دیا تم نے میرا، اور پوچھ رہے ہو کہ تم سے شادی کروں گی یا نہیں؟ تم سے نہیں تو کس سے کروں گی ایڈیٹ انسان؟ وہ اسے گریباں سے جکڑے دور دھکیل کی۔ ایک شریر سی مسکراہٹ یگید کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ تو میرے ساتھ چلو۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں یگید؟ بھائی جان کچھ وقت کے لیے اسے ایک طرف رکھو، بس کچھ وقت کے لیے۔ وہ تمہیں مار ڈالیں گے تو میں شوق سے مر جاؤں گا۔ حلیہ پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، آئی سویئر۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل آ بیٹھی۔ وہ رو رہی تھی۔ کر لو نا مجھ سے شادی جنگلی لڑکی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تم۔ یگید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ کیا تم کسی کی جھوٹی انار فضول سی ضد کے سامنے اپنی زندگی تیاگ دو گی؟ کیا تم خود کو برباد ہوتا دیکھ پاؤ گی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو چلو۔ وہ اسے لیے بالکنی تک آیا۔ حلیہ نے زور لگا کر اسے روکا۔ میں نہیں۔ ہمت کرو حلیہ، میں اکیلا نہیں، بوڑھی بارات تمہارے دروازے پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ رو دی۔ بس ذرا سی ہمت، تمہیں واپس لاؤں گا۔ وہ بس بے بسی سے لب کاٹتی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں یگید، میں بھائی جان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی پیچھے ہوئی۔ ارے یار اب ایموشنل مت کرو حلیہ، میرے ساتھ چلو پلیز۔ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی یگید، مجھے مجبور مت کرو جنگلی لڑکی۔ وہ قریب ہوا۔ تم کیوں اتنے ڈھیٹ ہو آخر؟ یگید نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ نفی میں گردن ہلاتی اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ حلیہ ضد مت کرو، میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ لب بھینچتے بولا۔ تم میرے ساتھ زبردستی کرو گی اب؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ضرور، ہاں ضرورت پڑی تو ضرور، زبردستی، وہ بھی کافی زیادہ ساری۔ وہ 2 قدم فاصلے پر ہوئی۔ یگید الپ اپنا حق چھین لینا اچھے سے جانتا ہے، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور اسے پانے کے لیے میں ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ کسی کے سہارے بیٹھ کر میں اپنی زندگی برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ تم آخر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ چلائی۔ حلیہ اب اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، کہتا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ کچھ سمجھتی سے پہلے یگید نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ٹیپ نکال کر اسے پھاڑتے اس کے منہ پر لگائی، اور اس کے تگدو کرنے سے پہلے وہ تیز لڑکا تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر رومال سے باندھ چکا تھا۔ وہ منہ پر لگی ٹیپ کے نیچے سے آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ I'm sorry میری موگلی، تم ٹیڑھی ہو تو میں بھی جانور کی پونچھ ہوں۔ یگید نے بڑھ کر اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ دروازے پر کھڑے اس گنجے نے اسے دیکھتے عاجزی سے گردن جھکاتے ہاتھ کا اشارہ کیا، اور یگید اس کے پیچھے بیک گیٹ تک آیا۔ وہ اس کے کندھے سے اترنے کی ناکام کوشش کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ اسے لیے بیک گیٹ سے باہر نکلا ہی کہ یوسف بے نے ایک تشکر بڑی سانس خارج کی۔ کونے میں کھڑی کالے رنگ کی گاڑی کے قریب آتا وہ اسے بیک سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ اللہ اللہ یگید بھائی، کچھ خدا کا خوف کریں، اپنی ہونے والی دلہن کوئی ایسے لاتا ہے کیا؟ بھابھی وہ کیا ہے نا، دونوں بہن بھائی ہی ٹیڑھے ہیں، ایک جیسے ہیں، دونوں کو ہی سیدھی باتیں ذرا سمجھ نہیں آتی۔ عشا نے اس کے چہرے سے ٹیپ ہٹائی ہی کہ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔
کہ وہ بلند آواز میں رو دی۔ ارے حلیہ پلیز چپ ہو جاؤ، رو مت، آج بہت خاص دن ہے اور اپنے اس خاص دن پر رونا برا شگن مانا جاتا ہے۔ عشا نے اس کے ہاتھ کھولے ہی کہ وہ تیزی سے بڑھ کر اگلی سیٹ پر بیٹھے۔ اس لمبے سے لڑکے کے بال جکڑ چکی تھی۔ ایڈیٹ انسان، تم بہت بڑے ہو، میں مار ڈالوں گی تمہیں، وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی جبکہ عشا سمیت سلطان کے کہکے پوری گاڑی میں گونج رہے تھے۔ جنگلی لڑکی، کچھ تو خیال کر لو میری عزت کا، یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپنا یہ جنگلی پن کچھ دیر بعد پورا کر لینا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے بلند آواز میں روئی تو عشا نے سختی سے اسے گلے لگایا۔ ارے پاگل لڑکی، ایسے روتے نہیں، بس چپ ہو جاؤ حلیہ، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جس کام ڈاؤن۔ سلطان کی مضبوط آواز پر اس کی بلند آواز دھیمی ہوئی اور متواتر سے چلتی ہچکیاں جاری ہوئیں۔ یگیت نے ایک نگاہ مڑ کر اسے دیکھا، وہ روتی ہوئی عشا کے گلے لگی اسے تیکھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا رخ موڑ گیا۔ سلطان کے فلیٹ پہنچتے وہ ان کے ہمراہ روتی سسکتی اندر داخل ہوئی جہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی طرف لپکے حلیہ تیزی سے بڑھ کر ایگل کے گلے سے جا لگی، بلند آواز میں رو دی۔ پاگل لڑکی، بس چپ، خاموش ہو جاؤ، وہ اسے شانت کر رہی تھی۔ ایگل نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پر اوڑھتے ایک نگاہ بھرپور اس پر دوہرائی۔ سلطان کے دیے گئے آپشنز میں سے یگیت نے امام نکاح کا آپشن چنا تھا۔ حلیہ کی زندگی اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہی سب سے بہتر لگا۔ یگیت کو اسلام قبول کیے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، مگر اب وہ دل سے ایک مسلمان تھا جو دل سے گواہ تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ حلیہ خان نیازی، آپ کا نکاح محمد یگیت الپ کے ساتھ بعوض 10 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ حلیہ کے متواتر سے چلتی ہچکیاں ایک دم ہی ساکت ہوئیں۔ قبول ہے، وہ ایک دم ہی بول گئی۔ یگیت کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ دوہری، وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ محمد یگیت الپ، آپ کا نکاح حلیہ خان نیازی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ ترکش لیرہ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ خدا کی قسم قبول ہے، وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے بلند آواز میں بولا تو سب کا ایک بھرپور قہقہ گونجا۔ کچھ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد وہ عام سی لڑکی ایک بھرپور افسانوی طرز کے زیر اثر حلیہ یگیت الپ بن چکی تھی۔ یگیت کی تو خوشی کی انتہا پوری دنیا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی۔ وہ سب کے گلے لگتا، سلطان کی طرف بڑھا تو سلطان نے ہاتھ کا مکہ بنائے اس کی طرف بڑھایا۔ یار آج تو گلے لگ جا، ہوش میں آ برخوردار، میں تیری بیوی نہیں۔ وہ ہنسا تو سلطان نے ایبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ حال میں بڑے رش میں سے یگیت نے اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھا۔ ایگل اور عشا اس کے ہاتھ تھامے اسے مبارکباد دینے میں مصروف تھی۔ یگیت کے قریب آتے وہ دونوں اس کا رخ اس کی جانب موڑ گئیں۔ حلیہ کی نگاہیں اٹھانے سے پہلے یگیت نے ایک دم اسے تھام کر اپنے گوش میں قید کیا۔ وہ جو خاموش کھڑی تھی ایک دم ہی بلند آواز میں رو دی۔ آہ حلیہ، بس ہو گیا میری جان، بس اتنی سی بات تھی اور تم بلا وجہ اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ حلیہ نے اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ یگیت نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کا چہرہ تھامے پیشانی پر لب رکھے۔ تالیوں کی بھرپور آواز پورے فلیٹ میں گونجتی، پرمسرت سا ماحول ابھار رہی تھی۔ حلیہ نے بمشکل اس کے چہرے پر نگاہ جمائی، جہاں ان گہری آنکھوں میں آنسو دیکھتی وہ اس کے سینے پر سر ٹیک گئی۔ یگیت نے آنکھیں موندی ہی کہ وہ خوشی سے لبریز آنسو پھسل کر اس کے بالوں میں ہی کہیں جذب ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں حلیہ، اور ہمیشہ رہوں گا، تمہیں اب پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ اپنے حساب درست کرتی ایک دم اس سے فاصلے پر ہوئی اور ایک زوردار دھپ اس کے کندھے پر رسید کر گئی۔ اپنے پرسکون فلیٹ میں اتنا شور اور بھیڑ دیکھ اسے تھوڑی الجھن سی ہو رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ آخر کو وہ اٹھا، ایکسکیوز می گائز، یہاں ایک قدر میرے والی بھی تھی، کسی نے دیکھا کیا اسے؟ سلطان کی بات پر سب کا بک بک قہقہ گونجا۔ آپ کی والی کچن میں مصروف ہے جناب، اور اس کا نکما شوہر گپوں میں۔ کچن سے منہ نکالے وہ بلند آواز میں بولی۔ اپس، سلطان نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ سب کی ہنسی سنتا وہ کچن میں ہے۔ اب مجھے تھوڑی پتہ کہ میری پیاری بیگم محنت کرنے میں مصروف ہے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھامتے سبھی کپ ایک قطار میں ارینج کیے۔ وہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ سلطان نے شیلف پر ہاتھ رکھتے جھک کر اسے دیکھا۔ عشا نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے مخاطب کیا۔ اپنا دن یاد آ گیا، وہ ہنسی۔ آہ کاش کہ اس دن تم بھی یوں۔ عشا نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ کیا؟ سیدھا کہیں۔ سلطان نے اس کا جواب درست کیا۔ تم بہت خوبصورت تھی تب بھی، اور اب مزید۔ جب تم نے مجھے قبول کیا۔ وہ رکا۔ تو کیا؟ وہ آئیبرو اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو دل چاہا تمہیں خود میں کہیں چھپا لوں اور کبھی جدا نہ کروں۔ اس پاگل لڑکی کی دھڑکنیں کچھ اتھل پتھل ہوئیں۔ وہ شریر سا مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کہتے تھے مجھ سے محبت نہیں ہو؟ سلطان نے کھینچ کر اسے اپنے گوش میں بھرا۔ تم اس وقت اگر پاگلوں کی طرح رو نہ رہی ہوتی تو قسم سے تمہیں بتاتا کہ یہاں اس پاگل دل میں تمہاری محبت کا طوفان کس قدر بے لگام ہے۔ فرصت سے بتاتا تمہیں، اور تم سن بھی نہ پاتی۔ وہ گردن جھکا گئی۔ سلطان نے اس کے سر پر پیشانی ٹکاتے مسکراہٹ دبائی۔ ارے ہٹیں بھی، سب انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہاں۔ وہ تیزی سے اس کے اثار سے نکلے۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ عشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھتی وہ دھیرے سے واپس اسی جگہ آ چکی تھی۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ آخر کتنی دفعہ کہوں تم سے؟ بتاؤ آخر کس طرح سمجھو گی تم؟ وہ اپنی گرفت مزید تنگ کر رہا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کی سانسیں مدھم ہو رہی تھیں۔ آپ پاگل ہیں، وہ مشکل بولی تو سلطان نے ایک دم اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ ایک بار میں ہی
समझ आया करो ना मेरी प्यारी सी गुड़िया, ना मुझे पागल किया करो। नहीं चाहता तुम पर गुस्सा करना। ईशा इसके कंधे पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर गया। आप बहुत बुरे हैं और तुम बहुत प्यारी। वो झुककर इसके रुखसार पर एक खूबसूरत सा निशान छोड़ता लवाजमात से भरा ट्रे थामे किचन से निकला। अल्लाह, किस पागल जानवर से वास्ता पड़ गया है मेरा, मार ही डालेगा किसी दिन मुझे ये। वो खुद को शांत करती वहां से निकली। इस संजीदा शख्स को आपे से बाहर होते देख हुलिया ने मजबूती से गीत की शर्ट मुठियों में जकड़ी। वो तेज से ही गीत की तरफ बढ़ा ही कि सुल्तान ने इसे कंधों से थाम कर दूर धकेला। होश में आओ उस्मान, वो बुलंद आवाज में बोला। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया सुल्तान, अपनी आंखें खोल और देख। तू जो नहीं देख पा रहा, देख, इन्हें मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे से, और तू इनसे वो मोहब्बत छीन रहा है। उस्मान बे ने सख्ती से आंखें मींची। भाईजान मुझे माफ कर दे, वो रोती हुई बोली। तुमने मुझे बहुत निराश किया हुलिया। वो झुक गई। गीत ने इसे कंधों से थाम कर अपने सामने खड़ा किया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं उस्मान, इसे कुछ भी कहने से पहले मुझसे निपट। सुल्तान ने उस्मान को कंधों से थामा। वो जबड़े पीछे खुद पर बमुश्किल काबू किए खड़ा था। उस्मान बे, मदम सी आवाज सुनते इसके तने हुए सांप एकदम ही ढीले पड़े। सुल्तान के कब से निकलती वो इसके रूबरू खड़ी थी। खुदा के लिए ऐसा मत करें, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और जब रब किसी की मोहब्बत को मुकम्मल कर दे तो हम इंसान कौन होते हैं अपना हिसाब अलग से रखने वाले। वो बेबस हुआ। प्लीज़ इन्हें यूँ दुत्कारे मत। मोहब्बत एक पाक जज्बा है, और ने कहा इसकी पाकीज़ा होने की अलामत। इन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दे। और वो इसकी आंखों में देखता कंधे झुका गया। वो ढह चुका था, इसके अल्फाज ही तमाम थे। वो खामोश हुआ। उस्मान बे ने निगाहें झुकाई। वो अपनी जिद और अपनी ज़िंदगी इसके सामने हार चुका था। सुल्तान ने इसके गिर्द बाजू माइल करते इसकी निगाह अपने सामने करे इन दोनों और फिर उस्मान को देखा। वो गर्दन झुकाए खड़ा था। अगर मैं ये कबूल करूँ तो क्या मुझे सुकून मिल जाएगा? क्या मेरे अंदर उठी इस आग को बुझा दिया जाएगा? क्या मेरे ज़मीर पर लगते लफ्ज़ों के कोड़े बरसना बंद हो जाएंगे? वो बेबसी से बोला। इसकी आवाज़ में दुख था। ईशा ने इस बात में सर हिलाया। रब की रज़ा में राज़ी होना सीखें, वो आपको सुकून बख्शेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो नीली गहरी सुर्खी ज़दा आंखें खारे पानी से तर हुई हो। वो मजबूत शख्स अपने आंसू छुपाता गर्दन झुका के दुआ करूंगा तुम दोनों खुश रहो। इस घर के दरवाजे खुले हैं, जब चाहो आ सकते हो। उस्मान ने एक निगाह हुलिया पर दोहराई। इसके चेहरे पर एक दुख, एक नदामत और एक खुशी देखता वो अपने कदम मोड़ता वहां से जा चुका था। ईशा समेत सबने तशक्कुर बड़ी सांस खारिज की। गीत ने मजबूती से हुलिया का हाथ थामा। गहरी सांसें बढ़ रही थी। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ इसे। वो ईशा को हादी और ईगल के साथ घर भेज चुका था। वो इसके हमराही गीत के छोटे से फ्लैट में दाखिल हुई। अरे एक मिनट, बस एक मिनट, यहाँ रुको। वो इसे दरवाजे पर रोके तेजी से किचन की तरफ बढ़ा और कुछ पल बाद एक छोटा सा बॉक्स हाथ में थामे वापस इसके रूबरू आ खड़ा हुआ। वो सवालिया निगाह से इसे देख रही थी। बड़े कहते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन घर पहली बार आए तो इसे कुछ मीठा खिलाना चाहिए। मेरे घर कोई औरत तो नहीं है जो तुम्हें अच्छे से खुशामदीद कह सके, और मैं ठहरा निकम्मा सा। ये गीत ने इसका पसंदीदा केक इसकी तरफ बढ़ाया और वो बस इसे देख कर रह गई। वो इसे बिना पलके झपके देख रही थी। हुलिया गले के गिर्द वो सुर्ख रंग का स्कार्फ लिपटा था। ये गीत ने इसे खोल कर इसके सर पर ओढ़ते एक नज़र इसे देखा और दोनों हाथ इसके चेहरे के सामने फेरते अपनी दुल्हन की बुलाया ली। वो मुस्कुराई। ये क्या कर रही हो तुम? अरे नज़र उतार रहा हूँ ना अपनी दुल्हन की, हटो सामने से। वो इसे एक तरफ करती अंदर दाखिल हुई। वो फ्लैट था तो छोटा मगर काफ़ी खूबसूरत था। वो हर तरफ देखती कुछ खुश हुई थी। तुम्हारा कमरा कौन सा है? इसके सवाल पर गीत ने लेफ्ट साइड बने कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरे में दाखिल होती मुस्कुराई। इसकी निगाह कमरे की छोटी सी बालकनी पर पड़ी हुई इसके करीब खड़ी थी। गीत ने गहरी सांस भरी और वो इसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ। इसने धीरे से अपना इशार इसके गिर्द तंग किया ही कि हुलिया ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया। डोंट टच मी इडियट। वो दोनों हाथ उठाए सर पर रख गया। आह लड़की, अब तो मैं मुकम्मल हक ले चुका हूँ, अब किस बात की मनाही भला? तो क्या अब तुम अपनी मर्जी करोगे और मुझ पर अपनी मर्जी चलाओगे? वो रुख मोड़े इसकी जाने मतवजा हुई। मेरी इतनी जुर्रत ना भाई, तो फिर? अरे यार, अब तो तुम मेरी बीवी हो ना, तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फांसे पर हुई। गीत ने सख्ती से आंखें मींची। खुद पर जब्त किया। कोई एक वजह तो बताओ इनकार की, कोई एक। वो कुछ सोचती इधर उधर निगाह घुमागी। मुझे उलझन होती है कोई मुझे छुए तो, इसलिए तुम्हारे छूने की तो मैं। ये गीत ने अपनी बात रोकते बाजू से खींच कर इसे अपने हिसार में कैद किया। छोड़ो मुझे इडियट इंसान, मुझसे दूर रहो। वो इसे धकेल रही थी। लगा लो जितना जोर लगा सकती हो, छुड़वा कर दिखाओ खुद को। ये गीत की गिरफ्त से। आह, तो क्या अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? वो बुलंद आवाज़ में बोली। अस्तगफिरुल्लाह लड़की, मैं भला अपनी पसंदीदा बीवी को ब्लैकमेल करूंगा अब? वो आह बढ़ गया। तो फिर हटो, छोड़ो मुझे और मुझसे 3 फुट के फासले पर रहो। हुलिया ने पूरा जोर लगाकर इसे धकेला मगर वो अपनी जगह से हिल भी ना पाया। तुम्हारे 3 फुट की ऐसी की तैसी। ये गीत ने मजबूती से इसे खुद में छिपाया। वो एकदम साकित सी हुई और कुछ पल इसकी आवाज़ ना आई। ये गीत ने झुककर इसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ इन खूबसूरत नीली आंखों से
نکلتا سمندر اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ ارے میری موگلی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھ، تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اپنے ایپل کو اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ وہ ہچکیاں بھرتی اس کے گرد حصار تنگ کر گئی۔ تم بہت ڈھیٹ انسان ہو۔ وہ مسکرایا۔ تم نے ابھی دیکھی ہی کہاں میری ڈٹائی؟ یگید نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ وہ آج اسے نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر، ناک اور رخسار کے گرد ہلکے ہلکے سے بھورے رنگ کے نشانات چمک رہے تھے۔ اس کی نیلی آنکھیں ہلکی سی سرخ ہوئی تھیں۔ وہ عام سا چہرہ بھی اس پاگل سے لڑکے کو خود پر فدا کر رہا تھا۔ یگید نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی دونوں آنکھوں کو چھوا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ کی اور وہ پاگل سا لڑکا اپنے وجود میں گہری سنسناہٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ اس کی ہوئی تھی اور اس بے قرار دل کو نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد قرار نصیب ہوا تھا۔ بھائی جان، وہ مجھ سے خفا ہے۔ میں کیا کروں یگید؟ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ سلطان بھائی ہیں نا، وہ اسے سنبھال لیں گے۔ منفی میں سر ہلا گی۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ مانا تو میں اس کے پاؤں میں گر کر اسے منا لوں گا، یا پھر جیسے وہ کہے گا میں وہ سب کروں گا حولیہ، جس سے پھر سے سب ٹھیک ہو جائے۔ تم جو کہو گی ہمیشہ وہی کروں گا۔ آج سے اس دل پر، اس گھر پر، اس مکمل انسان پر بس تمہاری مرضی چلے گی۔ تم کہو گی جس طرف میں اسی طرف چلوں گا۔ یگید الب پر حولیہ الب کا مکمل حق ہے۔ وہ خود پر قابو کھوتی ایک دم اس کی گردن کے گرد بازو مائل کر گئی اور بلند آواز میں رو دی۔ وہ ایک بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجا کے بس خاموش ہو جاؤ میرے بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ پرسکون ہوئی۔ ڈفر ایڈیٹ، دور رہو مجھ سے۔ وہ ایک پل میں اسے دھکیلتی دور ہوئی اور آنسو صاف کرتی بالکنی کی ریلنگ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہنسا۔ ہائے، یہ جنگلی لڑکی اب تو میری ہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بولا۔ یگید نے اس کے کندھے پر ٹھوڈی ٹکائی۔ کہا تھا نا چرا کر لے جاؤں گا۔ حولیہ نے اسے کوہنی کی ضرب لگاتے دور کیا۔ میری جنگلی بیوی۔ دونوں بک بک ہنس دیے۔ سلطان نے دونوں ہاتھوں میں سر جکڑے سے دیکھا۔ ڈھیٹوں کا استاد ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا آخری ضد؟ عثمان نے ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ حولیہ کی حفاظت کا ذمہ ہم پر ہے عثمان، اور تجھے کس بات کی فکر ہے بتا؟ وہ نگاہیں اور کندھے جھکائے بیٹھا تھا۔ اور اگر اسے کچھ ہوا تو بھی جانتا ہے سلطان بزدار خان ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ اور حولیہ بزدار خان کو اس تک پہنچنے سے پہلے یگید الب سے نپٹنا پڑے گا، جس سے بدترین اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسے اچھے سے جانتا ہے عثمان، وہ حولیہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان نیلی آنکھوں میں صرف ضبط تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے بس تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھپکا۔ پرسکون رہ، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ اٹھا اور وہاں سے غائب ہوا۔ پرسکون، وہ طنزیہ مسکرایا۔ رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں عثمان بے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اس گہرے اندھیرے میں اپنے عین سامنے لگے آئینے میں اسے اپنا عکس تو دیکھ رہا تھا، مگر وہ عکس بے چہرہ تھا۔ وہ دھندلا اور سیاہ تھا۔ ایک ہیولا، ایک عجیب احساس۔ وہ اغور خود کو دیکھتا ہنسا۔ جب وہ رب ہی محبتوں کو مکمل کر دینے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنا الگ سے حساب رکھنے والے؟ تم کہتی ہو تو وہ مکمل کرتا ہے محبت کو، وہ مکمل کر دینے والا ہے۔ اور ان محبتوں کا کیا جو بیچ رستے سڑے آم ہم سے جدا ہو جاتی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ یک طرفہ طرب کا کیا؟ وہ طرب کیوں نہیں دیکھتا اپنے بندے کو طربتا ہوا؟ تب وہ کہاں ہوتا ہے؟ تب وہ کیوں مکمل نہیں کرتا؟ تم کہتی ہو وہ سکون بخشتا ہے، میں کہتا ہوں وہ تکلیف دیتا ہے۔ تم کہتی ہو وہ سمیٹ لیتا ہے، میں کہتا ہوں وہ بکھیر دیتا ہے۔ کیوں وہ ایسی محبت انسان کے دل میں ڈالتا ہے جو اس کا مقدر نہیں بن سکتی؟ تم مشرق ہو اور میں تو مغرب بھی نہیں، شاید بیچ میں کھڑا ایک بے سمت نشان، جس کا نہ کوئی حساب رکھتا ہے نہ کوئی پرکھتا ہے۔ تو تم مجھے کیسے مل سکتی ہو؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو تم کیسے میری ہو سکتی ہو؟ تو ہے چاند شفق کی حور کوئی، اور میں آس میں بیٹھا دور کوئی۔ درد بڑا۔ ایک آنسو اس مضبوط آنکھ سے نکل کر اس کی بلیڈ میں جذب ہوا۔ وہ آنسو اس قدر شدت بڑا تھا کہ اسے اپنے رخسار پر پھسلتا تپتا ہوا سیسا محسوس ہو رہا تھا، جو جلا کر راکھ کر دینے والا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور کرسی کی پشت سے سر ٹیکے اس اندھیرے میں قید ہو کر رہ گیا۔ شفا آنٹی نے ایک حیران کن نگاہ اپنے سامنے بیٹھی اس تیکھی ناک والی مغرور خاتون کو دیکھا، جو اس کے مطابق ایک گولڈن پتہ آج اسے تھما رہی تھی۔ فنڈز فائل اپنے سامنے ٹیبل پر دیکھتی شفا آنٹی کچھ متعجب ہوئی۔ سب خیریت؟ اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ آپ نے مجھ سے پہلے ذکر نہیں کیا اس بات کا؟ شفا نے بات کی تصدیق چاہی، مگر مقابل خاموش تھی۔ مجھے لگتا ہے اب میں یہ سب مزید سنبھال نہیں سکتی، اور بھی کافی کام ہے اور میں اسے اب مزید مینج نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ سے بہتر اسے سنبھال سکتی ہیں، مگر رائزنگ ٹیم، میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہیں بھی یہی مناسب لگتا ہے۔ اب میں
اب آپ مین ٹرسٹی اور اونر ہیں، جیسے آپ کہیں۔ شفا نے سر کھجاتے اسے دیکھا، جو معمول کے مقابلے کافی نرمی سے بات کرتی گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ فدار نے شفا آنٹی کے آفس کے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دار سے بچنا ناممکن ہے، کہتی ہوئی وہ اپنی اینک درست کرتی کمرے میں آئی۔ ہنا نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی اسے تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کافی خوش لگ رہی ہو۔ میں کب خوش نہیں ہوتی ہنا نے ایبرو اٹھائے۔ ہماری محنت کامیاب ہوئی، وہ ڈرپوک تو ٹریک پر آ چکی۔ ہنا نے حیرانگی سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ حیران ہوئی؟ میرا کوئی پلان بھی بیکار نہیں جاتا مس ہنا، اب تو مان چکی ہو نا؟ ہنا نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے گردن جھکائی اور دونوں بگ بگ ہنس دی۔ ویسے اس کام میں بہت مزہ آیا فدار، میرے ساتھ رہو گی تو عیش کرو گی، وہ ہنسی۔ میں جا رہی ہوں نا؟ ہنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ سالانہ پینٹنگ کمپٹیشن میں پارٹ لیا تھا نا میں نے، ہنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی کے لیے مین کیمپس میں جانا پڑے گا، اور واپس کب آؤ گی؟ 3 راؤنڈز ہیں اور اس میں 1 ماہ لگ جائے گا۔ ہنا نے اداس سے چہرہ بنایا۔ فدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فدار جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، شفا آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ گلفام کی آواز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی کرلی بالوں کو مشکل پونی میں قید کرتی وہ اپنے بھورے رنگ کا تھیلا کندھے پر ڈالتی مڑی، مگر رکی۔ وہ اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالے کچھ نکال رہی تھی۔ ہنا کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ تمہارے لیے۔ ہنا نے ایک نظر دیکھا، وہ کاغذ کی بنی ہوئی ایک تتلی تھی، جو عام تتلیوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ ایک خاص قسم کی تتلی تھی جو کاغذ کو بڑی مہارت سے موڑ توڑ کر بنائی گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں بالکل ایسی تھی جیسے اس میں اگر جان پھونکی جائے تو وہ اڑ پڑے گی۔ فدار نے ہنا سے ہاتھ ملایا اور چل دی۔ وہ اوڈی کے دروازے سے لگی سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت کم وقت میں ہی اس خاموش سی لڑکی کے زندگی میں ایک ادھم مچا چکی تھی۔ فدار نے دروازے پر رک کر ایک نگاہ اسے دیکھا اور ہاتھ ہوا میں بلند کرتی وہ جا چکی تھی، جبکہ ہنا کو اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ کچھ دن وہ خاموش سی رہی، یوں جیسے وہ پھر سے اپنی اسی زندگی میں واپس چلی گئی ہو۔ وہ خاموشی، وہ الجھن، کوئی ہلہ گلا نہیں، کوئی شور، نہ کوئی پاگل پن، وہ اداس تھی۔ ہنا نے ایک نگاہ کھڑکی سے باہر دوڑائی۔ آسمان پر جگمگاتا وہ داغوں سے بھرپور چاند پھر سے آدھا ہو چکا تھا۔ 1 تہائی وہ مکمل ہوتا تو اگلی تہائی واپس سے غائب ہو جاتا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ آدھا تھا، پھر مکمل ہوا، اور اب پھر آدھا۔ وہ ہنسی۔ 15 کا وہ چاند دیکھتی وہ زندگی میں پہلی دفعہ ڈری تھی، اور وہ ڈر اس پاگل جادوگرنی کی وجہ سے تھا، مگر اگلے دن وہ اس بات کو بڑی مہارت سے چھپا گئی تھی۔ جو کام کرنے میں وہ ماہر تھی وہ کر چکی تھی۔ ہنا نے اس کی عجیب سی پہیلی دہرائی۔ ایسی کون سی چیز ہے جو صدیوں سے موجود ہے؟ انسان بھی تو صدیوں سے موجود ہے۔ ہاں، مگر اس کی عمر 1 ماہ تو نہیں ہوتی۔ تاریخ، شاید تاریخ وہ 1 ماہ کی ہوتی ہے، مگر وہ تو کم بھی ہوتی ہے، اور زیادہ بھی۔ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ ہنا نے آسمان پر نگاہ دوڑائی۔ اس وشال آسمان پر ہر جگہ ایک راز چھپا ہے، اور وہ ہمیں خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ مسکرائی اور ہمت باندھتی وہ آج اکیلی اس اوڈی سے باہر نکلی تھی۔ ہنا نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ ڈیوٹیز چینج کر چکے تھے۔ وہ بیک سائڈ پر لگی ان لوہے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ ہنا نے ایک نگاہ اسی کی جگہ پر دوڑائی۔ وہ آسمان کو تک رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس آسمان میں جو وہ اسے یوں پاگلوں کی طرح دیکھتی ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کچھ ایسا ہے جسے بس وہی دیکھ سکتی ہے۔ آج چاند کا آخری دن ہے، کل وہ وہاں موجود نہیں ہوگا، اور کل اسے گئے پورے 15 دن ہو جائیں گے۔ جب وہ گئی تھی تو یہ چاند مکمل تھا، اور جب وہ آئے گی تب بھی یہ مکمل ہوگا۔ وہ مسکرائی۔ ہنا نے کچھ دیر بنا پلکیں جھپکتے اس چمکدار پتھر پر نگاہ جمائی۔ ہاں، وہ مکمل ہوگا۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں۔ تو کیا وہ میں کیسے اتنی بدھو ہو سکتی ہوں؟ پاگل ہمیشہ مجھے ایسی پہیلی سونپتی ہے جس کا جواب میری آنکھوں کے سامنے اور میرے آس پاس ہی ہوتا ہے، اور میں بدھو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ ہاں، وہ چاند ہی تو ہے جو صدیوں سے موجود ہے، مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ کھل کر ہنسی۔ اس چشمش نے واقعی درست کہا تھا، اس جادوئی دنیا میں ہر جگہ ایک راز چھپا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں آتے وہ ٹیبل کے قریب بیٹھی اس کے پاگلانہ باتیں سوچتی مسکرائی۔ ہنا کی نگاہ بائی چانس ہی اس تتلی پر پڑی۔ وہ اسے تھامے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس تتلی کے اوپر ایک پر ہلکی سی سیاہی لگی تھی۔ اس نے اس پر کو پکڑ کر کھولا، اور اس کا ہر پنہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اسے ادھر سے ادھر گھماتی پورا کھول چکی تھی۔ وہ ایک چوکور کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر ایک لمبی تحریر قلم بند تھی۔ ہنا، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی دوست اور شاید آخری بھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جو خود کو احساس کمتری کا شکار سمجھتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مجھے کبھی کوئی سمجھ نہیں پائے گا، کبھی کوئی میرا دوست نہیں بن پائے گا۔ میرے پاگل پن میں اور ہر الٹے کام میں کوئی بھی میرا ساتھ دینا پسند نہیں کرے گا، مگر میں غلط تھی۔ تم میری ٹکر کی ہو نا؟
تم باتوں کو چیزوں کو میری طرح ہی ایک الگ نظریے سے دیکھتی ہو اور سمجھتی ہو۔ تم میری پہلی اور آخری دوست ہو۔ میں کبھی تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ فدار چاہتی ہے ہونا ہمیشہ اس کا ساتھ دے، ہم ایک آزاد زندگی گزارے بنا کسی کے سہارے، بنا کسی ہمدرد کے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ اس ننھی سی آنکھ سے نکلتا آنسو اس پنے پر گرا۔ وہ مسکرائی۔ پڑھ لیا؟ اب پنا پلٹو۔ ہونا نے جلدی سے پنا پلٹا۔ آہ ہونا میری نادان دوست، تمہیں اسے کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ اب دوبارہ کبھی بند نہیں کر پاؤ گی۔ ہونا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اس تتلی کو دوبارہ سے بند کرنا چاہا مگر کافی کوششیں کرنے کے بعد ناکام ہوئی۔ وہ دل سے خوش ہوئی تھی اور وہ مان چکی تھی کہ وہ پاگل لڑکی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے اور وہ اس کی دوست ہے، ایک سچی دوست۔ اس کھلے پنے کو اپنی ڈائری میں رکھتی وہ آسمان پر نگاہ جما گئی جہاں فدار کی باتیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اپنے ساتھ بیٹھی اس پیاری لڑکی کو ایک تیکھی نگاہ سے دیکھا جو کسی مجرم کی طرح نگاہیں اور گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا، لب نیچے ماتھے پر شکنیں لیے وہ بنا اسے دیکھے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ ابدر اس کے پکارنے پر سلطان نے رخ موڑا۔ آئی ایم سوری، آئندہ دھیان رکھوں گی، خواہ تو مت ہو۔ وہ خاموش تھا۔ ابدر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ سلطان نے چہرہ ونڈو کی جانب موڑتے اسے نظر انداز کیا مگر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ عائشہ نے اس سے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے مخاطب کیا۔ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے اب؟ تم میری بات مانتی کہاں ہو؟ تو کیا کہوں اب تم سے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں ہے نا؟ نہیں تو آپ؟ وہ گہری سانس بھر گئی۔ اب سوری بول تو رہی ہوں نا؟ سلطان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ایسے تو مت دیکھیں۔ وہ پیارا سا چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی لاپرواہ ہو گئی ہو تم۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بس ایک اپنے کھانے کا دھیان رکھا کرو مگر تم نے میری بات نہیں مانی اور نتیجہ دیکھ چکی ہو۔ وہ گردن جھکا گئی۔ آج اگر مجھے آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو؟ وہ لب بھیج گیا۔ آئندہ دھیان رکھوں گی نا؟ پکا؟ اب غصہ تو مت ہو۔ تم گھر چلو ذرا، تمہاری طبیعت میں اچھے سے درست کروں گا۔ تمہیں سیدھی بات سمجھ نہیں آتی نا؟ اٹس اوکے، میرے پاس بہت طریقے ہیں سمجھانے کے۔ وہ معصوم سے چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی موڑتا گھر کی جانب بڑھا گیا۔ بقول ڈاکٹر بی پی اچانک لو ہونے سے ہارٹ کا مسئلہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ حیران ہوا تھا آخر اچانک سے وہ اتنی کمزور کیسے ہو گئی تھی۔ ابدر عائشہ نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ اس کی گاڑی کے قریب سے گزرتی گاڑی فل سپیڈ سے سلطان کی گاڑی سے ٹکرائی تو وہ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ گاڑی کچھ اتھل پتھل ہوئی۔ عائشہ کی زور دار چیخ بلند ہوئی اور وہ جھک کر سیٹ سے جا لگی۔ سلطان کا سر ونڈو سے لگتے اس کی کن پٹی سے خون کی لکیر نمودار ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی۔ کچھ ہی فاصلے پر رکی گاڑی سے ایک آدمی تیزی سے نکلا۔ ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ سلطان نے مضبوطی سے اس کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ اوڑھا۔ وہ بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ سلطان نے اپنی بینٹ کے ہک سے ریوالور نکالے، اسے جھکایا اور وہ دروازہ کھولے اس کی اوٹ میں چھپا۔ عائشہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسے جھکا رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس آدمی نے فائر کیا تو وہ سلطان کی گاڑی کے سائیڈ مرر پر لگا۔ وہ ایک دم جھکا تو اس نازک سی لڑکی کی چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے ایک دم نشانہ تانتے فائر کیا جو اس کی ٹانگ پر جا لگا، دوسرا اس کے ہاتھ پر جس سے اس کا ریوالور زمین پر جا گرا۔ وہ تیزی سے اس آدمی کی طرف بڑھتا اسے جکڑ چکا تھا۔ عائشہ نے دونوں کانوں سے ہاتھ اٹھائے۔ سامنے کا منظر دیکھتی وہ دروازہ کھولے تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھی۔ وہ پاگل آدمی پاگلوں کی طرح اس آدمی کے ساتھ انصاف کرنے میں لگا تھا۔ عائشہ نے سلطان کو کندھوں سے تھاما اور وہ اسے اس آدمی سے دور کر رہی تھی۔ زمین بوس ہوئے اس آدمی کا چہرہ خون سے لت پت تھا جو سلطان کے ہاتھوں پر پھیل چکا تھا۔ ابدر پلیز چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دیں۔ وہ اسے کھینچ رہی تھی جبکہ سلطان اس کی گردن دبوچے اس کی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ عائشہ نے اس کا بازو جکڑتے پورا زور لگا کر کھینچا مگر اس کے نازک سے ہاتھ بھلا اس بھیڑیے کی گرفت کو ڈھیلا کر سکتے تھے۔ وہ چلائی، ابدر بس کر دیں، میں نے کہا چھوڑ دیں اسے۔ عائشہ نے اسے کندھوں سے تھامے پیچھے کی طرف کھینچا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے آزاد کیا۔ وہ آدمی کھانستا ہوا بری طرح چلا رہا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر اس آدمی سے دور کر گئی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی مگر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر دیکھتا وہ اپنے حساب ڈھیلے کر گیا۔ سلطان نے مضبوطی سے اسے اپنے گوش میں بھرا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں ابدر، پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ ایک گہری سانس بھر گیا۔ ابدر، وہ بلند آواز میں چلائی، اسے کھینچ کر ایک سائیڈ پر گرا چکی تھی اور اس آدمی کے ہاتھ سے فائر ہوئی گولی ایک طرف سے نکلتی ہوا میں ہی کہیں گم ہو چکی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ زمین پر بے سود پڑا ہاتھ میں پکڑے ریوالور پر بمشکل گرفت جمائے ہوئے تھا۔ سلطان کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ پاگل لڑکی اس آدمی پر جھپٹ پڑی تھی۔ ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر گولی چلانے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے گریبان سے جکڑے جھٹک رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر براجمان غصہ ایک دم غائب ہوا اور وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اپنی پاگل سی بیوی کو جنگلی ہوتے دیکھ ہنس رہا تھا۔ عائشہ نے اس آدمی کو بالوں سے جکڑے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مار ڈالوں گی تمہیں، وہ میرا شوہر ہے اور اسے مارنے کا حق بھی صرف مجھے ہے، سنا تم نے؟ تم لوگوں نے اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ سلطان کا قہقہ بلند ہوا اور وہ آگے بڑھتا اسے کمر سے تھامے اس آدمی سے دور کر گیا۔ چھوڑیں مجھے، اسے مار ڈالوں گی میں نے کہا چھوڑیں مجھے۔
وہ ہاتھ پیر چلاتی اس کی گرفت سے نکل رہی تھی۔ ارے میری جنگلی شیرنی، دفع کرو اسے، بیچارے کی حالت نہیں مجھے ہاتھ لگانے کی جانے دو۔ اس نے آپ پر گولی کیسے چلائی؟ میں نہیں چھوڑوں گی اسے، ایک دفعہ چھوڑیں مجھے۔ سلطان نے اسے کمر سے تھامے ہوا میں اٹھایا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے میری چڑیل۔ وہ اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ زور زور سے سانس لیتی، غصے سے بھرپور چہرہ لیے ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ آزاد کرتے ان پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ تم ٹھیک ہو؟ عائشہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دہرائی، مگر اس کی کن پٹی پر خون کی لکیر دیکھتی وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام گئی۔ آپ کو چوٹ آئی ہے ابدر؟ میں ٹھیک ہوں۔ وہ فریش ہوتا اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ عائشہ نے کوٹن پر سپریٹ لگاتے اس کی کن پٹی پر لگایا۔ سلطان کی ایک مصنوعی سی کران نکلی۔ آئی ایم سوری نکمی ڈاکٹر۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری سنگت کا پورا اثر ہو چکا ہے تم پر پیاری بیگم۔ وہ مسکین سے چہرہ بنا گئی۔ کافی بہادر ہو گئی ہو۔ ہونا تو پڑے گا نا، آپ کو جھیلنا جو ہے اب ساری زندگی۔ وہ مسکرایا۔ میری چھوٹی سی شیرنی۔ سلطان نے اس کی ناک پر ٹچ کیا۔ اگر میں تمہیں نہ پکڑتا تو تم کیا کرتی؟ مار ڈالتی اسے، عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو سلطان کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اتنی ہمت ہے تم میں؟ اس سے بھی زیادہ ہے جناب۔ وہ تو بس آپ ہی مجھے ہلکے میں لیتے ہیں۔ وہ سر جھکائے ہنسا۔ میں ہر اس انسان کو مار سکتی ہوں جو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ ہائے صدقے! سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اتنی محبت! وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ جی نہیں تو اور کیا، قدر ہے نا آپ کی، اس لیے آپ جیسا آدمی ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے۔ عائشہ نے بال پیچھے کرتے کہا۔ میرے جیسا مطلب؟ پاگل آدمی! وہ ہنسا۔ پاگل لڑکی کو وہ ہنسی۔ محبت تو تم کرتی ہو، اس خوش فہمی سے نکل آئیں تو ہی اچھا ہے۔ وہ اس کے زخم پر بینڈیج ایڈ لگا چکی تھی۔ سلطان نے ماتھے پر شکنیں لیے اسے دیکھا۔ عائشہ نے ایبرو اٹھائے۔ میں تو خفا تھا نا تم سے۔ ہاں، وہ رخ موڑ گیا۔ اب مجھ سے خفا ہوں گے آپ؟ مجھ سے؟ وہ جھک کر چہرہ اس کے مقابل کرتی پلکیں جھپکتی بولی۔ معصومیت سے بھرپور چہرہ دیکھتا ایک پل میں اسے اٹھا کر اپنی گوش میں سیٹ کر گیا۔ بس ایک یہی کام نہیں کر سکتا میں، تم سے خفا نہیں ہو سکتا۔ وہ شریر سے مسکرائی۔ سلطان نے جھک کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ گڑیا جی اپنا کچھ ضروری سامان پیک کر لو۔ وہ کس لیے؟ ہم شفٹ ہو رہے ہیں۔ کیا شفٹ؟ مگر کہاں؟ عائشہ نے اس کا چہرہ اپنے بالوں سے نکال کر روبرو کیا۔ ایک خوبصورت جگہ، امید ہے تمہیں پسند آئے گی۔ مگر کس لیے ابدر؟ ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ ہم اپنے گھر ہی جائیں گے میری گڑیا۔ عائشہ نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ ہمارا گھر؟ سلطان نے اس بات میں سر لیا۔ مگر کہاں؟ بلاٹ، خوبصورت جگہ۔ تمہارا ابدر تمہاری اس پیاری سی زندگی میں اتنے رنگ بڑھے گا کہ تم ساری زندگی بس گنتی چلی جاؤ گی، مگر ان کی تعداد کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم اس رنگین دنیا میں رہیں گے۔ وہ کھل کر مسکرائی تو سلطان نے اس نمایاں ہوتے پیارے سے ڈمپل پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی۔ کچھ ضرورت کا سامان پیک کرتی وہ آج اس پرکشش فلیٹ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یہاں اس کی زندگی کے بہت خوبصورت اور بدصورت دن بھی گزرے تھے، مگر اسے یہ پسند تھا۔ ابدر، کیا یہ پھول یہیں رہیں گے؟ ہم تو جا رہے ہیں تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ وہ اداس ہوئی۔ تو یہ سب بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اداس چہرے پر مسرت بھری مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اس کے ہمراہ بلاٹ کے لیے نکل چکی تھی، جو کہ ترکی کا ایک خوبصورت شہر ہے۔ جاری ہے۔